بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ عورت سب سے پہلے کسی مرد کی اسمیل کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ڈپریشن میں گرفتار لوگوں میں بون کینسر کے چانسز بڑھ جایا کرتے ہیں۔ ہنسنا انسان کے جسم میں نقصان دہ بیماریوں سے بچاتا ہے، لڑتا ہے۔ 6 منٹ کی مختصر یعنی کہ چھوٹی سی نیند سے یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ انسان سوئے بغیر 11 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو قاعدے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جایا کرتی ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا عام حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتے سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ جوتے اچھے پہنا کیجیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق خواتین یعنی کہ عورتیں کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 47 گھنٹے اور 15 منٹ تک سیکریٹ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہو تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا اسٹریس کم ہو جائے گا۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے ہٹنے میں 66 دن لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے اندر صرف اچھی ہی عادتیں پیدا کیجیے۔ خواتین اونچا بولنے والے مردوں کی بجائے پرکشش لفظ میں بولنے والے پارٹنر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تکلیف کی سرایت کو بہتر کیا کرتا ہے۔ مرد کمپیریزن کو پسند نہیں کرتے، وہ نفرت کرتے ہیں اگر کوئی عورت ان کو دوسرے مردوں سے کمپیئر کرے۔ یہ بات مردوں کو پسند نہیں آتی۔ خوشی کے آنسو داہنی آنکھ سے اور غم کے آنسو بائیں آنکھ سے، جبکہ مایوسی کے آنسو ہمیشہ دونوں آنکھوں سے نکلا کیا کرتے ہیں۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت اگر کوئی پرزور انداز میں آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر کافی بھروسہ کرتا ہے۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ جب کسی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو
اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو وہ معذرت کر لے تو دوسروں کو چاہیے کہ معذرت قبول کر لے، اس کو اپنا غرور اور اپنی جیت کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ پاک کو اپنا دکھ سنانے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کرو میرے دوست، یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے، وہ بیوی کی خاوند یعنی کہ شوہر سے اور شوہر کی اپنی بیوی سے محبت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالی نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے، اور ایک آپ پر اس کی حکومت ہوتی ہے تو کر لینے دیجئے۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے اور ملکہ خود بخود آپ بن جائیں گی۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آئی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ماتھے کو چومنا، اس سے اظہار محبت کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے مانگتا ہے، تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت، ہمت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور بے وقوف عورت اسے اپنی انا، غرور، گھمنڈ، ضد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، کیونکہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمے بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ جس عورت میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کی ہر بات پر اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ مشکل میں ہوں تب آپ کا سہارا بنتی ہے اور آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بےتاب، پریشان اور بے چین کر دیتی ہے۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی شدہ خواتین، شادی شدہ عورتیں ذرا غور سے پڑھیں۔ اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہو تو دو بندوں کو کس کے پکڑ لو، ایک اس کی ماں اور دوسرا اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ اتنی خدمت کریں کہ کوئی کسر باقی نہ رہے، تو آپ کا شوہر آپ سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ سے بے انتہا پیار بھی کرے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے
کنٹرول میں رہا کرتی ہے۔ 2 جگہ اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی تنہا مت چھوڑنا، کیونکہ اسے اس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والے ساتھی ہوں اور وہ آپ ہوں تو عورت خود کو طاقتور سمجھتی ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی شرارت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح سے، یعنی کہ جب میاں بیوی ناراض ہوں، ان کی ناراضگی ختم ہوتی ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ عورت کی شان ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، وہ کوئی اور نہیں، وہ ماں ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں زندگی ہوتی ہیں، اور جب یہ دور چلی جاتی ہیں تو بہت یاد آیا کرتی ہیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے، تمام محبتوں کی سردار ہوا کرتی ہے۔ میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا کہ محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر ہی نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ بتاتی نہیں، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ کو چھوٹی بھی پریشانی دینا نہیں چاہتی ہے۔ باپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو آپ کو تمام عمر رلا سکتا ہے، اس لیے میرے دوست احتیاط کیجئے، ماں باپ کا دل نہ دکھ پائے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، اے ماں، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعائیں کون کرتا ہے؟ وہ بولی کہ دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی، ایسے ہی ماں اگر انتقال بھی کر جائے، دنیا سے چلی بھی جائے، تب بھی اپنی اولاد کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں ہے، کوئی میرے دکھ کو سمجھے یا نہ سمجھے، پر ماں ہر دکھ کو سمجھ جاتی ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو، جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ یہ ماں اور باپ کی شان ہے۔ گھر میں ماں باپ کی آوازیں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو ایک بار نظر شفقت سے، نظر محبت سے دیکھنے سے اللہ حج مقبول، یعنی کہ وہ حج جو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اس کا ثواب ملتا ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے جو تمام رشتوں سے افضل ہے، اچھا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر سکھ بھی دکھ کے برابر ہوتا ہے۔ ماں کے بعد پیار کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہوتی۔ ماں نہ ہوتی تو یہ جہان آباد کیسے ہوتا؟ اللہ نے اس جہان کو ماں کے ہی برکت سے آباد کیا ہے۔ ماں کبھی اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ اس بات سے ہمیشہ ڈرو کہ ماں نفرت یا بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کے آگے تقدیر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو یاد رکھو ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ والدین یعنی کہ ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ جو ماں باپ کی باتیں نہیں سنتی وہ اولاد جگہ جگہ ذلیل اور رسوا نظر آتی ہے، ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں قیمتی انمول باتیں۔ آپ کو کون سی بات پسند آئی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہاں میرے پیارے دوستو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس میں آپ کو کچھ نہیں جاتا، ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے، اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔